میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، وقال في موضع آخر: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ محترم حضرات، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بھائیوں، عفت مآب میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک عظیم الشان اہم عنوان پہ گفتگو چل رہی ہے۔ اتنا اہم عنوان ہے کہ جس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اور جس کے بغیر نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اعمال کون سا عمل ہے جسے ہم اور آپ عظیم الشان نماز سے یاد کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز نماز عید کے بعد سے لے کر اب تک الوداع کے خطبے میں بھی آپ کے سامنے نماز کا پیغام پیش کیا تھا، اس کے بعد نماز فجر کا مقام، اس کی اہمیت پیش کیا تھا، اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان دیا کہ 5 وقتہ نمازوں کا آغاز کیسے ہوا۔ عنوان کیا تھا؟ آپ حاجی صاحب نہیں تھے، آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ بھی نہیں تھے، بہت سے لوگ نہیں تھے۔ عنوان کیا ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کا آغاز کیسے ہوا۔ اس میں سے 3 نمازیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکی،
کہ فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی اور کیوں ادا کی، ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی اور کیوں ادا کی، اور عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی اور کیوں ادا کی۔ کیوں کا سوال اور جواب تو آپ سے نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کو یاد مکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، یاد ذہن میں باتیں نہیں ٹکتی ہیں، لیکن اتنا تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعہ سوال کروں گا کہ نماز فجر سب سے پہلے کس نے ادا کی، نماز ظہر، نماز عصر سب سے پہلے کس نبی ذات کی مقدس نے ادا کی۔ تو فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی، حضرت آدم علیہ السلام، اور ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی، حضرت یونس علیہ السلام نے۔ یہ 3 نمازوں کی تفصیلات آ گئی ہیں، اور کیوں ادا کی ہے آپ ہمارے چینل میں جا کر کے آپ سن سکتے ہیں، آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی۔ اب آئیے آپ حضرات کے سامنے آج مغرب اور عشاء کی نماز کی تفصیل عرض کر دوں۔ نماز مغرب سب سے پہلے کس نبی نے ادا کی اور کیوں ادا کی؟ وقت کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور نامی کتاب نازل فرمائی ہے، وقت کے رسول ہیں، زبور آسمانی کتاب ان پر نازل فرمائی ہے، اور اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ انہی کی آواز میں، انہی کے طرز میں جنتی جنت میں قرآن پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ انہی کی آواز میں، انہی کے لحن میں، انہی کے طرز میں اور انہی کے انداز میں پیارے آقا کے امتی جنت میں قرآن پڑھیں گے، جسے کیا کہا جاتا ہے، لحن داؤدی۔ اس کا مطلب کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بہتر اور خوبصورت آواز پوری دنیا میں کسی کی نہیں ہے، ان سے بہتر آواز کسی کی دنیا میں نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عنایت فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ میں اگر لوہا بھی آتا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، اس لوہے کو جس طرح چاہتے موڑ دیتے، اس سے سامان بنا کر کے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو وقت کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کی اور کیوں ادا کی، حضرت داؤد علیہ السلام ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو، سارے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، کوئی پیغمبر گناہ نہیں کر سکتا۔ تقریباً کم و بیش 1,24,000 دنیا میں پیغمبر تشریف لائے، سارے پیغمبروں کی ذات سے کبھی گناہ نہیں ہوا۔ جتنے پیغمبر تشریف لائے سارے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، لیکن ان سے گناہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی ذات سے کبھی نامناسب، غیر مناسب کام ہو سکتا ہے۔ کوئی نامناسب، کوئی غیر مناسب، کوئی ایسی چوک ہو سکتی ہے جو چوک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے تھوڑی سی چوک ہو گئی، جب چوک ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ کے دربار میں رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگنے لگے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے داؤد فغفرنا لہ، اے میرے داؤد میں نے آپ کی مغفرت کر دی، آپ کے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں چلے گئے۔
تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی معافی کا پروانہ دیا، حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، ایک رکعت ادا کی، دوسری رکعت ادا کی۔ نماز، کتنی نماز کی نیت باندھے تھے؟ 4 رکعت نماز کی نیت باندھے تھے۔ اور مغرب میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 3 رکعتیں فرض ہیں، لیکن انہوں نے 4 رکعتیں نماز کی نیت باندھی تھی کہ میں اللہ کے دربار میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 4 سجدے کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1 رکعت نماز ادا کی، دوسری رکعت ادا کی، تیسری رکعت ادا کی، اور تیسری رکعت ادا کرنے والے تھے۔ تیسری رکعت جیسے آپ نے ادا کی، آپ کے دل کے اندر غلبہ احساس ہوا۔ ان کے دل کے اندر کیا ہوا؟ غلبہ احساس ہوا۔ اپنی خطا، اپنی غلطی، نامناسب جرم کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل کے اندر غلبہ احساس پیدا کیا۔ جیسے ہی غلبہ احساس پیدا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر، ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور جب کپ کپی طاری ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے تیسری رکعت کا سجدہ کیا، اور 3 ہی رکعت مکمل کرنے پائے کہ چوتھی رکعت مکمل نہیں کرنے پائے، جبکہ انہوں نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، سورج ڈوب چکا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے 3 رکعت نماز کی مکمل کرنے ہی والے تھے کہ رب تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ میرے پیغمبر، آپ نے 3 رکعت نمازیں ادا کی ہے، میں آپ کو 3 رکعت نمازوں کا ثواب عنایت کر رہا ہوں، لیکن سن، آنے والی ایک امت ایسی آئے گی، میرے لاڈلے نبی کی امت ہوگی، اگر وہ 3 رکعت مغرب کی نماز ادا کرے گی، میں انہیں وہ ثواب عنایت کروں گا جو میں ثواب آپ کو دے رہا ہوں۔ میں وہ ثواب آپ کو دے رہا ہوں، وہی ثواب میں اپنے لاڈلے نبی کی امت کو دوں گا۔ تو فجر کی نماز میں پیارے آقا کی امتیوں کو وہ ثواب ملتا ہے جو وقت کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو ملا۔ جب نمازی نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں فجر کی نماز کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب نمازی ظہر پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمازوں کا ثواب عنایت کر دیا جاتا ہے۔ جب نمازی عصر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں حضرت یونس علیہ السلام کی نمازوں کے برابر ثواب عنایت کر دیا جاتا ہے۔ جب نمازی مغرب کی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں حضرت داؤد علیہ السلام کے نمازوں کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سب کا ٹیلی فون نمبر رکھتے ہیں، اپنے حاجی صاحب کا، صدر صاحب کا، سیکریٹری صاحب کا، امام صاحب کا، تو کیا اللہ کا ٹیلی فون نمبر آپ کو یاد ہے؟ آئیے میں بتا دیتا ہوں۔ 2 یاد آئے گا نا؟ 244 اللہ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ 24434، پھر 3 ہے لاسٹ میں۔ 2 کا مطلب فجر کی 2 رکعت، 4 کا مطلب ظہر کی 4 رکعت، پھر 4 کا مطلب عصر کی 4 رکعت، 3 کا مطلب مغرب کی 3 رکعت، پھر 4 کا مطلب عشاء کی 4 رکعت، پھر 3 کا مطلب عشاء کی 3 رکعت وتر۔ یہ اللہ کا ٹیلی فون نمبر ہے 244343۔ یہ اللہ کا فون نمبر ہے، آپ یاد کر کے جائیں، اور آپ عصر سے اللہ کا ٹیلی فون نمبر ملائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آپ کی بات نہیں ہوگی تو پھر کہنا ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ پیارے آقا کا فرمان ہے
کہ جب کوئی بندہ خدا نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، رب کائنات ان سے گفتگو فرماتے ہیں۔ اور مشکات شریف میں آقا نے فرمایا کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ سوچ کر کے کھڑا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کہاں عرش اعظم میں ہے، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ نظر آ سکتا ہے۔ جیسے کوئی سعودی میں رہ کر کے ویڈیو کال کے ذریعے آپ کو نظر آ سکتا ہے، تو کیا نماز میں خدا نظر نہیں آ سکتا ہے؟ نظر آ سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے یہ گمان کر کے کھڑا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ گمان نہیں کر پائے تو یہ عقیدہ جما لے کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آئیے، عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ تو میں نے بتایا تھا کہ فجر کی نماز ہمارا کس چیز میں جا رہا ہے؟ سونے میں۔ ظہر کی نماز ہمارا کس چیز میں جا رہا ہے؟ کھانا کھانے میں۔ عصر کی نماز ہمارا کس چیز میں جا رہا ہے؟ قیلولہ کرنے میں۔ دوپہر کو کھانا کھا کر کے جو سوتے ہیں تو عصر کی نماز گول، عصر کی نماز قیلولہ کرنے میں۔ اور مغرب کی نماز ہماری کہاں جا رہی ہے؟ بازاروں میں، چوک چوراہوں میں، مارکیٹنگ کرنے میں۔ بازار گئے ہیں سامان لینے کے لیے، مغرب کا وقت ہو گیا، وہی نماز ختم ہو گئی۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ اس میں دو روایت ہے۔ بذل المجہود کے اندر پیارے آقا نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی، اور عنایہ کے اندر ایک کتاب ہے عنایہ جو عربی کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی۔ کیوں انہوں نے ادا کی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کرنے گئے، جب حضرت شعیب علیہ السلام سے گئے ملاقات کرنے کے لیے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کنویں کے سامنے پانی لینے لگے۔ ان کی بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کنویں میں پانی لینے کے لیے آتی ہیں۔ پردے کا جو چلن تھا اس زمانے کے اندر بھی تھا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن پردہ لوگ کیا کرتے تھے، عورتیں پردہ کیا کرتی تھی۔ تو پردہ کے ساتھ عورتیں پانی لینے کے لیے آتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بھی پانی لینے کے لیے آئی۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کردار کو جو پیش کیا، شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے گھر میں جا کر کے آنے والے مسافر حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا تذکرہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ وہاں 10 سال انہوں نے قیام کیا، 10 سال ان کے یہاں رہ گئے، اسی علاقے میں 10 سال رہے۔ اب وہاں سے کوچ کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوچ کرنے لگے تو ان کی اہلیہ حالت حمل میں تھی، پیٹ میں بچہ پل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے پیٹ میں۔ اب آنے لگے تو راستے میں رات تاریک ہو گئی، تو 4 چیزوں کا خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوار ہوا۔ نمبر 1 کہ میری اہلیہ حالت حمل میں ہے، لمبا سفر ہے، کیا ہوگا، یہ فکر لاحق ہو گئی۔ نمبر 1 کہ میری اہلیہ حالت حمل میں ہے، لمبا سفر ہے، کیا ہوگا، یہ فکر لاحق ہو گئی۔ دوسری فکر لاحق یہ ہو گئی کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ساتھ میں ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانی دشمن کا خوف، جو وقت کا فرعون بادشاہ تھا، ان کا خوف ان کو لاحق ہو گیا۔ یہ فکر آئی ان کے اندر، تیسری فکر۔ اور چوتھی فکر یہ ہوئی کہ میری جو اولاد ہوگی اس کا کیا ہوگا، میری جو اولاد ہوگی اس کا کیا ہوگا۔
یہ 4 فکروں کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں، برفانی ہوا چل رہی ہے، رات ٹھنڈک والی رات، اور راتوں کو سفر کر رہے ہیں اسی خوف و فکر کے عالم میں۔ ان کے پاس ایک چکماق پتھر تھا۔ اس چکماق پتھر کی خوبی کیا تھی کہ ان پر مارنے سے، دوسرا پتھر مارنے سے اس سے آگ نکلتی تھی، اس سے آگ جلا لی جاتی تھی اور اس سے اپنے کام کر لیے جاتے تھے، کھانا وغیرہ بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن وہ چکماق پتھر میں جب چوٹ ماری گئی تو اس سے آگ نہیں نکلی۔ پریشان ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کیا ہوگا۔ اسی درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے۔ جب راستہ بھٹک گئے تو انہیں کون سا راستہ نظر آیا؟ کوہ طور کا راستہ، طور پہاڑ کا، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ کوہ طور کا راستہ نظر آیا۔ جب کوہ طور کا راستہ نظر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ تجلی ربانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جھلک دکھائی ہے، وہی آگ کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے، اپنے بھائی بیوی بچوں سے کہا کہ یہیں ٹھہرو، میں جا رہا ہوں کوہ طور پر آگ لینے کے لیے۔ جیسے ہی آگ لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ واخلع نعلیک، کہ آپ اپنی جوتی کو اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ طور پہاڑ ہے، یہاں پر جوتے پہن کر کے نہیں آیا جاتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے کو اتار دیا، وہاں سے آگ لینے کے لیے لے کر کے آنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ تو آگ لینے کے لیے آیا ہے، لیکن جا میں ساتھ ہی ساتھ نبوت کا پروانہ دیتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، نبوت مل گئی۔ آگ لینے گئے، نبوت مل گئی۔ آپ بھی اسی طریقے سے نماز میں آئیں گے تو نماز آپ پڑھیں گے، آپ کو خدا مل جائے گا، آپ کو رزق مل جائے گا، مغفرت کا پروانہ مل جائے گا، جہنم سے بری ہونے کی سند مل جائے گی۔ بہرکیف اب یہاں پر ایک بات میں بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اپنی جوتی کو اتار دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوتی کو اتار دیا، لیکن جب پیارے آقا عرش اعظم پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا سے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب، جب آقا معراج پر جانے لگے، جب عرش اعظم پر گئے تو آپ نے اپنی جوتی کو اتارنا شروع کیا، آپ نے اپنی جوتی کو اتارنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ اپنی جوتی کو نہ اتاریں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے رب، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو آپ نے جوتی اتارنے کا حکم دیا تھا، میں عرش اعظم پر آیا ہوں تو مجھے جوتی اتارنے کا حکم کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے جوتی اتارنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ اگر موسیٰ جوتی پہن کر کے، جوتی اتار کر کے اگر آئیں گے کوہ طور پر تو موسیٰ کی شان بڑھ جائے گی، اگر آپ جوتی سمیت عرش پر آئیں گے تو عرش اعظم کی شان بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کا مقام۔ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ جوتی اتار دے، اگر تو جوتی اتار کے آئے گا کوہ طور پر تو تیری شان بڑھ جائے گی، اور میرے نبی اگر جوتی سمیت عرش اعظم پر آئیں گے تو عرش اعظم کی شان بڑھ جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، آگ مل گئی، کھانا وغیرہ بنایا، جو کام تھا کر لیا۔ اس شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں نماز ادا کی۔ 1 رکعت کس بنیاد پہ ادا کی؟ لمبا سفر تھا، اہلیہ حالت حمل میں تھی، اس لیے ادا کی۔ ایک خوف چلا گیا، دوسرا خوف جو چلا گیا کون سا خوف؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر لاحق تھی۔
اور تیسرا خوف فرعون جو جانی دشمن تھا ان کا ڈر تھا، وہ ڈر بھی چلا گیا، اور تیسرا جو ان کی اولاد ہونے والی تھی اولاد بھی ہو گئی۔ یہ چاروں خوف سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی، وہ 4 رکعت عشاء کی نماز انہوں نے ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو نے 4 رکعت نمازیں ادا کی ہے، ایک میرے نبی کی امت آئے گی، جب وہ 4 رکعتیں نماز عشاء کے وقت ادا کریں گی میں ان کو وہ ثواب دوں گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا ہوں۔ اور ہماری عشاء کی نماز کس چیز میں جا رہی ہے؟ سیریل دیکھنے میں۔ کس چیز میں جا رہی ہے؟ سیریل دیکھنے میں۔ خصوصی طور پر ہماری مائیں بہنیں سیریل دیکھنے میں تو ایک دم 1 نمبر کی ہے، صرف اسے پتہ چل جائے کہ ٹی وی اسکرین پر کون سا ایپیسوڈ چل رہا ہے، بس اس کی نگاہیں، روٹی بھی بنائیں گی تو نگاہ وہاں، آپ کو کچی روٹی کھانے مل رہی ہے اور چاول بھی بنا رہی ہے، دال بھی بنا رہی ہے، اس میں نمک ڈالی یا نہ ڈالی کچھ پتہ نہیں، ان کی تو فکر ٹی وی پر ہے کہ کہیں کوئی ایسا سین اسکرین سے نہ ہٹ جائے کہ جو مجھے اب دوبارہ تو لوٹ سکتا نہیں۔ موبائل میں تو آپ ادھر کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹی وی میں تو پیچھے کر کے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حال ہے ہمارے لوگوں کے کہ عشاء کی نماز ٹی وی سیریل وغیرہ میں ہماری جا رہی ہے۔ بزرگوں دوستو، تو یہ 5 نمازیں، اور ایک روایت کہ آقا کریم علیہ السلام نے عشاء کی نماز سب سے پہلے ادا کی۔ اس اعتبار سے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے میرے رب ساری نمازیں تو کوئی نہ کوئی پیغمبر ادا کیا، میری بھی کوئی نماز ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب تو عشاء کی نماز ادا کر لے، تو عشاء کی نماز ادا کر لے، جب تو عشاء کی نماز ادا کرے گا تو میں آپ کی امت کو وہ ثواب عنایت کروں گا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ہے نماز، 5 گانہ نمازوں کی حقیقت۔ اب ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ نبی والا کام ہے نماز پڑھنا، نبی والا کام ہے نماز پڑھنا، ہم نمازوں سے دور۔ جبکہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فجر کی نماز قضا کرتا ہے ان کے چہرے سے نور ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ چاہے کتنوں کریم لگا لیں، پاؤڈر لگا لیں، لیکن آپ کے چہرے کے اندر نورانیت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کو جان بوجھ کر کے قضا کر دیا ان کے چہرے سے نور ہٹا لیا جاتا ہے، اور جس نے ظہر کی نماز ترک کر دی۔ 5 نمازوں کے نقصان کیا ہے علماء فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کے ضمن میں کہ جس نے فجر کی نماز ترک کر دی ان کے چہرے سے نور ہٹا لیا جاتا ہے، اور جس نے ظہر کی نماز ترک کر دی ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج لوگ ہزاروں روپے کما کر کے آتے ہیں لیکن شکایتیں آتی ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز کو ترک کر دیا تو آپ کے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آقا نے کیا فرمایا کہ جس نے ظہر کی نماز ترک کر دی اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج کیلشیم، دودھ، ہارلکس کھو ہم پی رہے ہیں لیکن بدن میں وہی کمزوری دن بدن آتی جا رہی ہے۔ آقا نے کیا فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کے بدن سے طاقت اٹھا لی جاتی ہے، اور آگے فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز ترک کر دی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس نے مغرب کی نماز ترک کر دی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اولاد آپ کو مارنے کے لیے آئے گی، آپ کو اولاد گالی دے گی، آپ کی بات نہیں مانے گی، آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے نمازوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر مغرب کی نماز کو قضا کر دیا۔ جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ یہ اولاد ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنے گی، نہیں بن سکتی بزرگوں دوست۔ اور 5ویں عشاء کی نماز، جس نے عشاء کی نماز ترک کر دی اس کی نیند سے راحت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب، مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے کہ رات کو نیند آ جائے سکون سے، تو اللہ نے
آسان طریقہ بتایا اللہ کے نبی کے نے کہ رات کو اگر نیند نہیں آتی ہے تو وضو کر لیں۔ آپ اگر وضو کر کے بستر پہ جائیں، درود شریف پڑھیں، آپ کو نیند آ جائے گی۔ عشاء کی نماز اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو نیند آ جائے گی۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو نیند کی گولی کھانے کے بعد بھی بعض مرتبہ آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ 5 نقصانات ہیں۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے اس کی رزق کی تنگی اٹھا لی جاتی ہے۔ رزق کی تنگی اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 1، جو 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرتا ہے رزق کی تنگی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، پل صراط میں بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ نمبر 4، جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور نمبر 5، نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو بزرگوں دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ میرا کام ہے کہہ دینا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ بعد میں لوگ کہہ بھی رہے تھے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، ایک دم بالکل دماغ میں بٹھا لیں کہ 10 آدمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے 10 کے درمیان کچھ بات چل رہی ہے کسی موضوع پر، میرے ہی متعلق مثال کے طور پر کوئی بات چل رہی، 10 لوگوں میں سے 1-2 تو کوئی ایسا ہوگا جو وہاں کی بات یہاں تک پہنچا دے۔ تو مثال کے طور پر چوک چوراہے میں 10-5 لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب تو نماز کی تقریر کر رہے ہیں لیکن امام صاحب کی نماز کی باتوں پر کوئی اثر ہی نہیں لے رہا ہے۔ اب اثر کیوں نہیں لے رہا ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ ہے کہ ہماری نیتیں درست نہیں ہیں، ہمارا کھانا حلال نہیں ہے، ہماری نگاہیں حلال نہیں ہیں، ہمارا لباس حلال نہیں ہے، ہمارا چلنا پھرنا حلال نہیں ہے، ہمارا طور طریقہ نبی کی سنت نہیں ہے، ہمارا دل گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو امام صاحب کی بات کیا، امام حرم بھی اگر آ کر کے بیان کریں گے تو بات اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے کہ اگر برتن الٹا کر کے رکھ دیا جائے اور آسمان سے خوب بارش ہو تو کیا برتن بھر جائے گا؟ برتن نہیں بھرے گا، اس لیے کہ برتن تو آپ نے الٹا کر کے رکھا ہے، اوندے منہ کر کے رکھا ہے، تو اس میں پانی کہاں بھرے گا؟ نیتیں آپ کی درست نہیں ہے، حلال طریقے سے ہم لوگ کھا نہیں رہے ہیں، تو باتیں کہاں اثر کریں گی؟ بزرگوں دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ عمل کریں، عمل کے میدان میں آئیں۔ باتیں ہوتی رہتی ہیں علماء کرام کی زبانی، اصل ہے عمل کی زندگی میں آنا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی اور 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد